زمانے میں جو دیسی ٹوٹکے استعمال کیے جاتے تھے، مطلب کسی کو اگر پرابلم ہے بیک کا، کمر کا پرابلم ہے، تو اس کے ساتھ وہ اینٹیں باندھ دیتے تھے، بیڈ پہ لٹا کے، چارپائی پہ لٹا کے، تو باندھ کے نیچے ویٹ لگا دیتے. وہ کیا تھا اور آج کل وہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آج کل جدید کیوں ہو گئے کہ نہیں جی آپ نے صرف اس کی سرجری کروانی ہے تو ٹھیک؟ اس وقت بھی تو ٹھیک ہوتے تھے. جی دیکھیں، میں جس طرح آپ نے کہا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بہت ساری کچھ چیزیں اولڈ اسکول جو ہیں وہ ابھی بھی ویلڈ ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو کبھی ہم کسی ہاسپٹل میں جاتے تھے، اگر کبھی ہمارا کسی ہڈی وارڈ میں ہم جاتے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے ویٹ باندھے ہوتے تھے ٹانگوں کو، اور ان کی ویٹ نیچے بیڈ سے نیچے لٹکا ہوتا تھا. تو ہمیں اس وقت ظاہری بات ہے، اس وقت تو ہم لوگ چھوٹے اسٹوڈنٹ تھے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن لگتا بڑا مایوب سا تھا کہ یہ کیا وزن سا باندھا ہوا. یہ اصل میں فریکچر ریڈیوس کرنے کے لیے، جو فریکچرز ہوتے ہیں لوگوں کی ہڈیوں کے فریکچرز، خاص طور پر یہ جو آپ کی ٹانگوں کی ہڈیاں، ان کے فریکچرز کے لیے ان کو ریڈیوس کرنے کے، ریڈیوس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی جگہ پہ واپس لانے کے لیے یہ ویٹ استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ ویٹ پل کرے گا ایک طرف، تو وہ ہڈی کے اندر جو اس کی الائنمنٹ ہے، کیونکہ جب فریکچر ہوتا ہے تو کئی بار ہڈی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی سیدھی طریقے سے نہیں ہے، تو وہ اس کو الائنمنٹ کرنے کے لیے وہ یوز کی جاتی تھی چیز. آج کل کے دور میں اب کچھ نئی مشینیں آ چکی ہیں، خاص طور پہ میں لوور بیک کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں اپنے بہت سارے پیشنٹس ہیں ان کو لمبر ٹریکشن ایک مشین ہوتی ہے، وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں. اور اس کا کام لمبر ٹریکشن، ہاں جی، جو لمبر اسپائن ہے، جو آپ کی نچلے حصے کی اسپائن کو لمبر اسپائن کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی لمبر اسپائن ہے. تو وہاں پہ ایک بیلٹ باندھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بیلٹ کے ساتھ ایک کارڈ ہوتی ہے، وہ کارڈ جاتی ہے ایک مشین کے اندر، اور وہ مشین جو ہے اس پہ پیشنٹ کا ویٹ جو ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، ٹائم ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ مشین خود ہی آٹومیٹکلی وہ اس کے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی جو اس کا اسپائن کا ایریا ہوتا ہے اس کو نیچے کی طرف آہستہ آہستہ پش کرتی ہے. بیسکلی یہ وہی والا کام ہے جو آپ وہ باندھتے تھے، ویٹ باندھتے تھے، وہ مشین سے کروا رہے ہیں. جی اب یہ آپ سمجھیں کہ خاص طور پر لوور اسپائن کے لیے تو یہ وہی مشین، مطلب وہی ٹیکنالوجی جو ہے، جو ایک را ٹیکنالوجی تھی، اس کو انہوں نے اب ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر ان دا فارم آف شیپ، ان دا شیپ آف مشین انہوں نے اس کو بنا لیا. مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا، پہلے وہ ڈائل والا فون تھا، دوسرا فون تھا، اب یہ اینڈرائڈ آ گیا، یہ مشین جی بالکل وہ ویٹ والا اینڈرائڈ والا کام کر رہا ہے. بالکل ایسی ہے، بالکل. اچھا، تو وہ کتنی افیکٹو ہے مشین؟ دیکھیں جی، میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں آبزرو کیا ہے کہ اس کے تقریباً جو بھی پیشنٹ لوور اسپائن کے درد کے ساتھ آتے ہیں، ڈسک پرولیپس کے ساتھ آتے ہیں، یہ 40 to 50% تو کام یہ لمبر ٹریکشن ان کا کر دیتی ہے. جی کیونکہ وہ کوشش کرتی ہے کہ آپ کے جو نچلے موہرے ہوتے ہیں اسپائن کے، ان کو نیچے کی طرف پل کرے، اور پل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈسکس ہوتی ہیں، جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹریپ ہوئی ہوتی ہیں، وہ تھوڑی سی باہر نکلتی ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی ڈسک بل جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس سے. تو اس کے علاوہ پھر باقی ٹیکنالوجیز جو ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ نے ابھی ایک لفظ بولا تھا RF ریڈیو فریکوینسی، تو یہ ہارمفل بھی ہوتی ہے بیک ایک کے لیے، یا یہ اس سے علاج سے کوئی بندے کو وہ سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہوتے؟ یہ جی بڑا سمپل سیف میتھڈ ہے. یہ آپ سمجھیں کہ اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، جو ابھی تقریباً 3 سال پہلے انٹروڈیوس ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر. ہاں جی، اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس کی بلکہ اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. میں نے تقریباً آپ سمجھیں کہ فروزن شولڈر سے لے کے اس کے بعد پوسٹ اسپائنل سرجری، پوسٹ نیورو سرجری پیشنٹس، اور اس کے علاوہ آپ آرتھرائٹس ہو گیا، گاؤٹ ہو گیا، سیاٹیکا ہو گیا، اس کے علاوہ سروائکل اسپونڈیلوسس ہو گیا، میں نے سب پیشنٹس میں اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا اور مجھے بڑے اچھے ریزلٹس ملے. صرف کیونکہ اس میں صرف یہ مسل کو اور بون کو ٹھیک نہیں کرتی، اس کا ایک بڑا اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہے. اینٹی انفلیمیشن. جی بالکل، یہ وہ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ کولیجن سنتھسس کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کولیجن ایک ہمارے ایک ایسا ایک سمجھیں کہ الاسٹک سا ایک ٹیشو ہے ہماری باڈی کے اندر، جو ایج کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی یوز کرنے کے بعد ایک کولیجن کی جو سنتھسس ہے اس کو وہ یہ پروموٹ کرتی ہے مشین. تو میں جب بھی لوگوں کو 6 سے 8 سیشنز جب کہتا ہوں کہ آپ ضرور کروائیں اس مشین کے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ 7ویں 8ویں سیشن میں وہ آٹومیٹکلی ڈیٹا بھی ہے اس مشین کا کہ وہ کولیجن سنتھسس کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. تو پھر وہ اگر آپ مشین کا سیشن بند بھی کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ کولیجن برین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹریگر ہو جائے تو پھر وہ کولیجن سنتھسس ہوتا رہتا ہے اور وہ لوگ اور زیادہ بینیفٹ فیل کرتے ہیں.
میرے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد بھی 2-3 مہینے کے بعد مجھے کئی بار کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو بالکل ہم اسی طرح ہی فیل کر رہے ہیں جس طرح ہم نے جب آخری دن اپنا ٹریٹمنٹ کروایا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ اٹ از بیسکلی ڈیو ٹو دیٹ کولیجن سنتھسس جو آپ کا اس مشین نے ٹریگر کروایا. پاکستان کے کتنے ہاسپٹلز میں اس طرح کی مشینیں ہوگی یا آپ کہاں سے لے کے آئے؟ آپ نے یہ ٹیکنالوجی سیکھی کہاں سے؟ جی یہ بیسکلی جی مشین ہے, یہ فرانس میں اس کا آئیڈیا کنسیپچلائز ہوا تھا. اس کے بعد ساؤتھ کوریا اور فرینچ کولیبریشن کے بعد یہ مشین بنائی گئی تھی, اور یہ پاکستان میں صرف ابھی واحد ایک ہی مشین ہے جو میرے پاس ہے. اور میں اس کو انگلینڈ سے لے کے آؤں. میں انگلینڈ کیونکہ پریکٹس کرتا ہوں تو میں نے کوشش کیا ہے کہ جو انگلینڈ کی میری پریکٹس ہے میں اس کو ریپلیکیٹ کروں لاہور کے اندر بھی, اور لوگوں کو وہی فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں جو انگلینڈ میں لوگ, کیونکہ آپ کو پتا بہت سارے لوگ یہاں سے انگلینڈ علاج کروانے بھی جاتے ہیں, تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان کو جانے کی ضرورت نہ پڑے, وہ یہیں پہ اپنا علاج کروا سکیں. تو میں یہ مشین انگلینڈ سے لے کے آیا ہوں, لیکن یہ کولیبریشن ہے بٹوین فرانس اینڈ ساؤتھ کوریا. اچھا, جو بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے میڈیکل کے شعبے میں, جو چونکہ یہ بڑا سینسٹیو سا میٹر ہوتا ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے, انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو اس کی اپروولس یا کس طرح ہوتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں, یہ اپرووڈ ہے, یہ کہاں سے؟ یہ بیسکلی جس طرح آپ سمجھے کہ یورپ کے اندر ایک ایمیا ہے, یورپین میڈیکل لائسنسنگ اتھارٹی ہے, امریکہ میں ایک ایف ڈی اے ہے امریکہ میں, اسی طرح پاکستان میں بھی ایک ڈریپ کے نام سے ایک اتھارٹی ہے جو بیسیکلی جو بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر اس کی آتھرائزیشن کرتی ہے یا اس کو اپروو کرتی ہے. تو یہ پروسیس بڑا سمپل سا ہے. یہ آپ نے وہ کروایا؟ جی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پارٹ آف اس کے بغیر آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے. اچھا, وہ پرمیشن لی ہوئی ہے کہ یہ یوز کر, مطلب میں اس لیے کہ لوگ اگر کوئی جاننا چاہیں, وہ کوئی لوگ ڈرتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حالانکہ اس میں میرا خیال جس طرح آپ بتا رہے ہیں کوئی انجیکشن, کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی سرجری, کچھ یہ نان انویزو آپ سمجھ لیں گے ٹریٹمنٹ ہے. ذرا سادہ سے لفظ. ہاں جی, نان انویزو کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس کے لیے آپ کو کوئی کاٹ کوٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, انجیکشن بھی کوئی نہیں ہے؟ کوئی انجیکشن. اچھا ٹھیک ہے. کوئی اس میں کسی قسم کوئی ہوتا کیا ہے, پروسیس کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ سمپل سا پروسیس ہے. اس میں جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ الیکٹرک کرنٹ جس طرح ایک ٹریول کرتا ہے, اوکے, آپ کا ایک طرف آپ کی ریٹرن پلیٹ ہوتی ہے اور ایک طرف آپ کا ٹریٹنگ پروب ہوتا ہے. اوکے, یہ انرجی یہاں سے ریڈیو فریکوینسی ادھر سے ایک جگہ سے ٹریول کرتی ہے, اور جو ریٹرن پلیٹ ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ تھرو اینڈ تھرو اس میں جاتی ہے. اوکے. اب یہ دو طرح کی انرجی ہے, ایک کنڈکٹیو ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے آپ کی جو اس کو ریزسٹیو ہوتی ہے. کنڈکٹیو جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں سپرفیشل ٹیشوز کے لیے, جس میں آپ کا اسکن آتی ہے, اسکن کے نیچے جو مسل ہوتا ہے وہ آتا ہے, اس کے بعد آپ کی جو لیگمنٹس ہیں وہ آتی ہیں. جو آپ کا ریزسٹیو ہے وہ ہم ڈیپر ٹیشوز کے لیے یوز کرتے ہیں جس میں جوائنٹس آ جاتے ہیں, اس میں کارٹلیج آ جاتی ہے, اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو زیادہ ڈیپر ہیں, مطلب 3 سینٹی میٹر تک جو ہے نا وہ اندر جو ڈیپ آپ کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی, اس کے لیے ریزسٹیو یوز ہوتی ہے. اور جو سپرفیشل ہے جو کہ 1 سے 1.5 سینٹی میٹر کی ہے وہ اس میں آپ کنڈکٹیو یوز کرتے ہیں.